بات رہی ہے، اب ختم ہو گیا ہے. انہوں نے جو کیا ہے، دیکھو تمہارا جو غدار ہے وہ ہمارا وفادار ہے، اور تم ظاہر سی بات ہے جیسی بات کرتے ہو کہ تمہارا جو وفادار ہے وہ ہمارا غدار ہے. تو لہٰذا اس میں ایسی کوئی بات نہیں. تو آپ سے گزارش ہے کہ سر ISPR کے ساتھ اور ان کو حکم دیا جائے اور ساتھ ان کے ساتھ کوآرڈینیٹ کر کے کم از کم ایک چھوٹا سا پریس ریلیز کرا دیا کریں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ آپ کیا کر رہے ہیں. اور ہم ان بیچاروں کی جو ابھی لٹے پٹے مرے ادھر آئے ہوئے ان کی ہم کچھ عزت افزائی کر رہے ہیں. تو گزارش ہے اور آپ سے چیف آف آرمی اسٹاف سے بھی یہ اپیل کرتا ہوں اور آپ ان تک پہنچا دیں. دوسرا ان کا دیرینہ مسئلہ شناختی کارڈ کا ہے. شناختی کارڈ، اب آپ بتائیں اپنے ملک میں ہی ہم اپنے کو خود ہی پہچانوائیں، ہم بتائیں کہ ہم کون ہیں، ہم نے کیا کیا ہے. ارے ہم تو وہ ہیں جنہوں نے 2 بار قربانیاں دی ہیں، 2-3 دفعہ ہجرت کی ہے. ہم نے تو وہ کیا ہے جو کسی اور نے نہیں کیا ہے. اگر کوئی پاکستانی ہے تو صحیح، ہم پاکستانی ہیں. ہم سے بڑا پاکستانی کون ہے یہ مجھے کوئی بتائے. ہم سے بڑا پاکستانی کون ہے؟ ہم سب سے بڑے پاکستانی ہیں، ہم اصلی پاکستانی ہیں. ہم نے 47 سے پہلے بھی بہار میں قربانیاں دی اور جانے ہم نذرانے لٹائے ہم نے پاکستان کی خاطر. اسی وقت قائد اعظم نے کہہ دیا تھا کہ اب پاکستان بننے سے کوئی نہیں روک سکتا، اور وہ ہوا. اللہ کا فضل ہے کہ آج ہم پاکستان کی صورت میں یہاں حاضر ہیں. تو لہذا ہمیں ان کی قدر کرنی چاہیے. ان کا دیرینہ مسئلہ CNIC کا ہے. جو کسی صورت سے یہاں پاکستان آ گئے تو ان کو اول تو شناخت نہیں ملتی ہے، اور جن کو اگر شناختی کارڈ بنا دیا گیا ہے اب ان کی بھی کینسلیشن کر رہے ہیں، اور نئے لوگوں کی تو بنتی نہیں ہے. تو اس میں ان کو بہت ساری دشواریاں ہیں، اور آپ سب کو پتہ ہے کہ اگر شناختی کارڈ نہ ہو تو پاکستان میں کہیں بھی دنیا میں آدمی چل نہیں سکتا. اور شاید میں آخر میں کیونکہ مجھے پتہ ہے میرا ٹائم شاید ہو گیا ہوں، میں آپ سے اور تمام قوم سے، بلکہ میں وزیر اعظم پاکستان عمران خان، چیف آف آرمی اسٹاف جنرل قمر باجوہ، اور جتنے بھی دوسرے عہدیداران اور ذمہ داران پاکستان ہیں ان سے میں درد مندانہ اپیل کرتا ہوں. میں ہاتھ جوڑ کر اپیل کرتا ہوں، میں رو کے اپیل کرتا ہوں کہ خدا رہا ان لوگوں کو جو 50 سال سے جنیوا کیمپ میں آج بھی پاکستان کا جھنڈا لگا کر کے اسی 8x8 کمرے میں گندے ماحول میں گندی انداز میں جب بیت الخلا کے لیے گھنٹے کو ٹائم لگانا پڑتا، اس میں عورتیں ہیں، بچے ہیں جو شہید کر دیے گئے. انہوں نے اس قوم کے لیے، اس ملک کے لیے کیا قربانی نہیں دی ہے، اس کا ذکر نہیں کروں گا. میں نہ کرنا چاہیے مجھے، وہ آیا ہے، مگر خدا رہا یہ بات ہر طریقے سے کسی کو بھی پہنچائیں. وزیر اعظم، چیف آف آرمی اسٹاف، جو بھی ہے، خدا رہا اللہ کے واسطے یہ صرف ایک میں کیا کہوں، ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن ان کے لواحقین میرے لواحقین یہ نہ ہو کہ ان کا دامن پکڑ کے قیامت کے دن اللہ سے کہیں. یہ نہیں ہونا چاہیے. بیٹھیے سن رہے ہیں، بڑے یہاں بیٹھے ہیں، سن رہے ہیں. آپ بیٹھیے، پلیز بیٹھیے. آپ کے جذبات کا احساس ہے ہمیں. تو سر، I would request you and all concerned, including Chief of Army Staff and President of Pakistan,
یہ چھوٹا سا ایک نمونہ آپ نے دیکھا جو کتنے جذباتی ہو جاتے ہیں. تو ان کی دکھوں کا معاوضہ کوئی نہیں ادا کر سکتا. اگر ہم ان کے سر پہ تھوڑا سا ہاتھ بھی رکھ دیں, کیونکہ میرے فیملی کے ساتھ بھی ہوا ہے, میں بھی جانتا ہوں کیا ہوا ہے, مگر اس کا میں ذکر نہیں کروں گا, لوگوں کی بات کر رہا ہوں. تو پلیز گورنمنٹ تک یہ بات پہنچائیں. اور میرا یہ کہنے کا مقصد بھی یہی تھا کہ اگر آپ ٹی وی پر یا ISPR کے تھرو, ٹھیک ہے فوج کا میں بھی ایک ریٹائرڈ افسر ہوں, مجھے پتہ ہے کیا پابندیاں ہیں فوج میں, اور آج کل تو کچھ زیادہ ہی ہو گئی ڈیو ٹو سم ریزن اوبویسلی. تو ان کے لیے کچھ کریں. اور ہم آپ کے بہت شکر گزار ہیں کہ آپ نے یہ موقع دیا, جہاں پہ لوگ آئے, آپ نے مجھے ٹائم دیا, مجھے وقت دیا. اور جانے سے پہلے میں چاہوں گا کہ اگر میں ادھر آ جاؤں اور آپ حضرات پلیز if you can stand up and give a clapping for this. Please stand up. ابھی آپ نے میرے ساتھ ثابت کرنا ہے کہ آپ سب سے زیادہ پاکستانی ہیں. میں نعرہ لگاؤں گا پاکستان کا, اور آپ نے جواب دینا ہاتھ اٹھا کر زندہ باد پاکستان, 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 پاک فوج, پاک فوج زندہ باد, پاک فوج زندہ باد. جزاک اللہ. Thank you very much, sir. I have taken your time. If I am over